ساتوں کلموں کا خلاصہ آج ہم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اپنے بھائی پادری نوید ملک کو کہ وہ آئیں اور ان کا خلاصہ پیش کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی مقدس اور مبارک ترین نام میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں سینٹ اینتھونی پیرش اور بالخصوص ماسٹر یونس صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آج کچھ دیر کے لیے میں آپ سبوں کے ساتھ مل کر مسیح خداوند کے اس زمینی سفر کے اختتام پر جو ان کے دھان مبارک سے 7 کلمات ادا ہوئے ہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں۔ میں اس بات کے لیے خداوند کا انتہائی ممنون۔ مسیحا گناہگار انسان کے گناہوں کا بارے گراں اٹھانے کے لیے یروشلیم کی گلیوں کو پار کرتے ہوئے کلوری کے پہاڑ، جسے گلگتا یا کھوپڑی کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے، اس طرف اپنے سفر کو رواں رکھتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کتاب مقدس میں مرقوم ہے، اور ویسے بھی اس بیک ڈراپ پر ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے کہ مسیحا لکڑی کی صلیب اٹھائے کلوری کی طرف جا رہے تھے، لیکن میں جب اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شاید لکڑی تھی، لیکن اصل میں وہ لکڑی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا بارے گراں تھا جو مسیحا اپنے کندھے پر اٹھا کر کلوری کی طرف جا رہے تھے۔ یہی تو سبب تھا کہ آپ کلام مجسم ہو کر اس دھرتی پر تشریف لائے کہ وہ خدمت لیں نہیں بلکہ خدمت کریں اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دیں۔ یہ آپ کے اس دھرتی پر تشریف لانے کا اہم ترین مقصد تھا، اور جس طور پر ہم نے مختلف خدام کی معرفت کتاب مقدس سے بڑے انمول الفاظ سنے ہیں، ان کے مطابق مسیحا جب صلیب کلوری پر ہیں اور اس صلیب کلوری پر وہ تمام لوگ جو شاید چند دن پہلے مسیحا کی یروشلیم آمد پر ہوشینا ابن داؤد کے نعرے لگاتے تھے، وہ انتہائی جذبات میں بہہ کر یہ کرتے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ انہی لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا جاتا، داڑھی نوچی جاتی، پشت پر کوڑوں کی مار، اور مسیحا کے دکھوں کا بیان کرنے سے یہاں تک کہ زبان بھی لرزتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلیب پر بلیدان ہیں تو آپ کے منہ مبارک سے وہ کلمات نکلے ہیں جو ایک مسیحی کی زندگی کے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ان کلمات کو وہ اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لے تو میں سمجھتا ہوں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ کسی بھی شخص کے اس زمینی سفر کے تمام کرنے پر، یا جب بھی آپ کے کسی عزیز کی زندگی کا چراغ گل ہوا ہو، یا اس کی زندگی کے ایام اس دھرتی پر تمام ہوئے ہوں اور آپ اس کے قریب ہوئے ہوں، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ آخری الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یوں لگتا ہے کہ وہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے ہمارے اذہان اور ہمارے دلوں کی تختی پر لکھ دیے جاتے ہیں، کہ ہم نہ صرف آنے والے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے بلکہ سالوں تک ان الفاظ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، منجی عالمین کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پھر کتنا زیادہ پرمعنی ہوں گے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ان کلمات میں بمطابق مقدس لوکا اس کے 23 باب کی 34 آیت کے مطابق
मसीहा अपनी जबान मुबारक से ये कलमा पेश करते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मसीहा आलिम बेअमल नहीं थे, बल्कि आलिम बाअमल थे। और जो कुछ आपने अपनी जबान से सलीबे कलवरी पर कहा, अपनी जिंदगी से उसको साबित भी किया है। जब आप पहाड़ को अपना पुलपट बनाकर शागिर्दों को उस पहाड़ पर दर्स देते थे, मती की मार्फत लिखी गई इंजील 5, 6 और 7 अबवाब में, तो आपने वहां पर एक बात यह कही कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। देखिए कि मालिक क्या फरमा रहे हैं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। जमाना कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन मसीहा फरमाते हैं ना 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 ना, फूल से दो। और आपने फरमाया कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और आपने न सिर्फ हमें दर्स दिया दूसरों को मुआफ करने का, बल्कि सलीब पर बलिदान होते हुए भी, इंतहाई दुखों से चूर होते हुए, लहू आपकी पोशाक बना हुआ था। और आपकी जबान से ये अल्फाज निकलते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और मैं समझता हूं मसीहा के ये अल्फाज न सिर्फ 2000 साल पहले के लोगों के लिए थे, बल्कि 2011 के लोगों के लिए भी थे। मैं और आप अगरचे कलवरी के पहाड़ और सलीब के पांव के पास तो नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में मैं और आप वही करते हैं जो मसीहा के लिए दुख और अजियत का सबब होता है। और मसीहा मेरे लिए और आपके लिए भी दस्ते दुआ बुलंद करते और फरमाते हैं ऐ बाप इन्हें भी मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा आपकी जबान मुबारक से जो कलमा मुआफी है अदा होता है, उसके बाद एक दूसरा कलमा आपके धन मुबारक से निकलता है, और यह मुकद्दस लूका की इंजील और इसके 23 बाब की 39 से 43 आयात में पाया जाता है। और इस कलमे का पस मंजर यह है कि जिस तौर पर फादर यूनुस शहजाद साहब फरमा रहे थे कि मसीहा सलीबे कलवरी पर है, आपके दाएं और बाएं 2 डाकू। एक जगह पर लिखा है कि वो बदकार थे, एक जगह पर लिखा है कि डाकू। क्या आपने सुना कुछ लोग हैं किताब मुकद्दस पर एतराज करते हैं और वो ये करते हैं ये तुम्हारी बाइबल है, एक जगह पर यह लिखा हुआ है कि वो डाकू थे और दूसरी जगह पर बदकार लिखा हुआ है, यह क्या है? मेरा यहां आना हादसाती तौर पर नहीं है, खुदा के प्लान और मंसूबा के मुताबिक है। आज के दिन इंसानी प्रोग्राम के मुताबिक मुझे सरगोदा पीटर यंगरन का तर्जमा करना था, लेकिन चंदा वजूह के सबब से हम अच्छे जो इतना है कि हम हालात इतने बिगाड़ देते हैं कि खुदा में दीन यहां आ नहीं सकते, जिस सबब से उसका प्रोग्राम कैंसिल हुआ और खुदावन की मर्जी हुई कि मैं आज यहां हो पाऊं। कुछ लोगों को यह एतराज नजर आ रहा है कि एक जगह पर बदकार लिखा है और दूसरी जगह पर डाकू लिखा है, लेकिन सुनिएगा बद के माना क्या है मुझे बताइए? बुरा। मैं इसलिए कुछ पूछा करता हूं कि दोपहर के बाद का वक्त जरा थोड़ा सा ये वाला होता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला हो। और नंबर 2, मैं इसलिए भी पूछता हूं कि मुझे यह फील ना हो कि मैं गोरा कब्रिस्तान की दीवार पर खड़ा हूं, मुझे महसूस हो कि मसीह की जिंदा कलीसिया में मौजूद हूं। इसलिए मैं जवाबात भी चाहता हूं, मेरा अंदाज जरा वखरा सा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो एक बात जरूर है कि जो लफ्ज बद है, बद के माना है बुरा,
اور کار ویسے پشتو زبان کا بھی لفظ ہے, اس کے معنی کام کے ہیں. گویا بدکار سے کے معنی برا کام ہے, اور ہمارے ہاں مشرق میں بدکار سے مراد زانی لیا جاتا ہے, لیکن بدکار میں ہر وہ کام شامل ہے جو برا ہو. تو بھائی یہ تو بتاؤ کہ ڈاکہ ڈالنا کوئی اچھا کام ہے؟ یہ ڈاکو تو یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وہ کرتے تھے, لیکن دوسری جگہ بدکار کا لفظ استعمال ہوا ہے. ڈاکہ ڈالنا اچھا کام نہیں, اس لیے یہ بدکاری میں شامل ہے. اور نمبر 2, صرف اتنا ہی نہیں, وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے, نامعلوم اور کیا کیا کرتے تھے. یہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تھے جو برے کام کرتے تھے. ان میں سے ایک مسیحا پر لعن طعن کرتا ہے, آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک لعن طعن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پسر یزداں سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھی صلیب سے نیچے اتار, بچا اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی, کیونکہ ہم دکھ پا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف والا شخص, میں سمجھتا ہوں جب مسیحا کے منہ سے یہ پہلا کلمہ سنتا ہے کہ اے باپ, ہاں جب یہ پہلا کلمہ سنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ایک بدکار کو ٹیکا لگ جاتا ہے. ہاں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا اوے تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا. یہ کہہ رہا ہے اتنے دکھوں سے چور ہونے کے باوجود اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ اس سے مخاطب ہو کر اس کو کہتا ہے اے خداوند, بلکہ پہلے اس ڈاکو سے مخاطب ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے تو جانتا نہیں کہ میں اور تو اپنے کرتوتوں کی سزا پا رہے ہیں. یہ کرتوتوں کا لفظ وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اور تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں, لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور نہ صرف یہ بلکہ مسیح سے مخاطب ہو کر وہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ اے خداوند. خداوند کا اقرار کرتا ہے کہ یہ خداوند ہے. اے خداوند, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بادشاہی میں غلام نہیں آتا بلکہ بادشاہی آتا. تو وہ تسلیم کرتا تھا کہ نہ صرف یہ خداوند ہے بلکہ بادشاہ بھی ہے, اور وہ یہ بھی تسلیم کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا. اور وہ کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور مسیحا نے فرمایا نہ, تو مستقبل بعید کی بات کیوں کرتا ہے, تو آج ہی میرے ساتھ. کچھ معترض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیحا تو اس وقت قبر میں چلے گئے تھے, فردوس میں تھوڑا ہی گئے تھے, تو وہ کہاں گیا تھا پھر؟ بھائی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور غور طلب باتیں ہیں. جب مسیحا نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مسیح خود فردوس ہے, اور جہاں کہیں مسیح گیا وہ اس کے ساتھ گیا. فردوس موبائل کے طور پر اس کے ساتھ تھی جدھر وہ جا رہا. نمبر 2, ایمان لانے کے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد نجات نہیں ملتی. جو ہی تو مسیحا پر ایمان لاتا یا لاتی ہے, نجات اسی وقت تجھے مل جاتی ہے. یہ کوئی میڈیسنز نہیں ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کے بعد سر کا درد ٹھیک ہوگا. نو. یہ خدا کی طرف سے منصوبہ ہے گناہگار انسان کے لیے کہ جو ایمان لائے یوں نجات پائے. تو مسیحا نے کہا تھا کہ اگرچہ تو ابھی تو صلیب پر مر رہا ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ابھی تو اگرچہ صلیب پر مر رہا ہے, لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو مر جائے, لیکن تو آج ہی فردوس
میں میرے ساتھ ہوگا. یہ اہم ترین سچائی ہمیں اس دوسرے کلمہ میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ کلمہ نجات تھا. پھر خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ایک اور کلمہ نکلتا ہے، اور یہ کلمہ دنیاوی اعتبار سے جو احساس ذمہ داری ہے اس کو وہ یاد دلاتا ہے، اور یہ کلمہ محبت ہے. اور اس کلمہ میں یوحنا کی انجیل 19 باب کی 26 اور 27 دو آیات میں مسیح خداوند اپنی والدہ محترمہ جناب مقدسہ مریم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں اردو ترجمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے اپنی ماں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ماں نہیں بلکہ عورت کا لفظ استعمال کیا. اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور یہ بیٹا مقدس یوحنا کی طرف اشارہ ہے. مقدس یوحنا جس نے یوحنا کی انجیل 3 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب انسانی مصنف کے طور پر تحریر کی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہاں اس کلمہ میں مسیح خداوند جانتے تھے کہ اب جسمانی اعتبار سے میری ماں کا خیال رکھنے کے لیے میں تو اب نہیں ہوں، یعنی فزیکلی نہیں ہوں اپنی ماں کے ساتھ، تو اب سے یہ ذمہ داری میرا سب سے بہترین رفیق یوحنا ہے اور میں اس کے سپرد کرتا ہوں. اور اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں دیکھ اب سے تیرا بیٹا یہ ہے، یعنی یوحنا. اور پھر یوحنا سے کہ دیکھ اب سے تیری ماں یہ ہے. مقدسین فرماتے ہیں کہ بزرگ یوحنا مقدسہ مریم کو روایات یہ بتاتی ہیں کہ لے کر افسس چلے گئے تھے بحیثیت ایک ماں کے تسلیم کرتے ہوئے. تو گویا مسیحا نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے. پھر چوتھے کلمہ میں خداوند یسوع مسیح نے جسے کلمہ کفارہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مرکز 15 کی 34 میں پایا جاتا ہے، اور پھر متی 27 کی 46 سے 47 میں بھی دو جگہ پر یہ کلمہ آیا ہے. اور ان دو مختلف جگہوں پر دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں نے تحریر کیے ہوئے ہیں. مرکز کی انجیل 23 کی 34 میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مسیح خداوند نے یہ کہا الوہی الوہی لما شبکتنی، الوہی الوہی. جبکہ آپ نے ایک اور کلمہ سنا کسی اور زبان میں بھی، اور وہ کلمہ متی کی انجیل میں پایا جاتا ہے 27 کی 46 میں، جس میں خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں ایلی ایلی لما شبکتنی. محترم حضرات پھر ان دو کلمات کو لیتے اور کہتے ہیں ایک جگہ پر تو ایلی ایلی لکھا، دوسری جگہ پر الوہی الوہی لکھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعتراض نہیں تو اور کیا ہے؟ ہوش کے ناخن اس قوم کو ہونے کے لیے دستے دعا بلند کیجئے اور شفاعت کیجئے اس قوم کے لیے. اب وہ وقت ہے رکھنا میں کھڑا ہونے کا تاکہ لوگوں کی صحیح طور پر معاونت ہو. جو لوگ صاحب فہم ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ دو مختلف زبانوں کے الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. دو مختلف زبانیں ہیں، یہ ایک ہی زبان کے الفاظ نہیں ہے. کیونکہ جب میں الوہی الوہی کو دیکھتا ہوں تو یہ اصل میں ارامی زبان کے الفاظ ہیں، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسیحا جو زبان بولا کرتے تھے وہ ارامی زبان تھی. anyhow وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارامی زبان میں مسیحا نے صلیب کلوری پر کہا الوہی الوہی لما شبکتنی. اور دوسری جگہ جہاں ایلی ایلی لکھا ہوا ہے لما شبکتنی، وہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں. اور عبرانی زبان میں ایل خدا کو کہا جاتا ہے، ایلی میرے خدا، اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو گویا اس کلمہ میں اور اس کلمہ میں کوئی فرق نہیں، یہ صرف زبان کی بات ہے. مصنفین بھی دو انسانی مختلف مصنفین ہیں.
کوئی ایک مصنف بھی نہیں ہے، ایک مرکز ہے اور دوسرا متی ہے. ان کی جو نعمتیں ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی تعلیم مختلف ہے، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. اس لیے یہ دو مختلف زبانوں میں ایک ہی بات کہی گئی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. اور میرے عزیزوں، اگر خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے پاپوں کی خاطر چھوڑے نہ جاتے تو میں اور آپ چھوڑے جاتے. صلیب کلوری پر میرے اور آپ کے پاپوں کے گناہوں کا وہ بوجھ جو مسیح اٹھائے ہوئے تھے. حبقوق نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا. اور جب کل جہان کے لوگوں کے، تمام مذاہب کے لوگوں کے، تمام جغرافیائی اعتبار سے خطوں کے لوگوں کے گناہوں کا بار مسیحا پر تھا تو خدا تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. جس سبب سے اپنے بیٹے پر دنیا کے گناہوں کا بار دیکھتا ہے تو خدا باپ بھی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا تو میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ نہ ہوتا. یہی سبب تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کلوری پر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا. وہ چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ نہ چھوڑے جائیں. یہ کلمہ کفارہ ہے. پھر 5ویں کلمہ میں جو جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، اس میں آپ مقدس لوکا 19 کی 28 سے 29 میں فرماتے ہیں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کی یہ محدود سی گھڑیاں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں صرف چند جملے اس جگہ پر یہ کہوں کہ مسیح خداوند جان کنی کے عالم میں ڈی ہائیڈریشن کی اعتبار سے اس وقت وہ پیاس محسوس کرتے تھے فزیکلی، لیکن اس کے پیچھے روحانی معنی بھی ہے. جب میں متی کی انجیل کا مطالعہ کرتا، لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے، یسوع زندگی دا والی پت رب دا تے پھرے گلی گلی پاپیاں نو لبدا. لکھا ہوا ہے کہ وہ گلیل اور اس کے ارد گرد کے گاؤں میں جا کر بیماروں کو شفا دیتا اور گناہگاروں کے لیے نجات کا سبب ہوتا، اور جو لوگ بدرو گرفتہ تھے ان کو آزاد کرتا. وہ کیوں گاؤں گاؤں جاتا اور شہر بشہر جاتا تھا؟ کیوں وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ عدن سے خدا سے چھوٹا ہوا اور الگ ہوا اور جدا ہوا انسان سدا جدا نہ رہے، بلکہ خدا کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ اس کا پھر سے ملاپ ہو جائے. اور یہ پیاس اس کو لے کر اس دھرتی پر آئی. اور میرے عزیزوں، اس ملک کے 98% لوگ وہ ہیں جن کے لیے مسیح آج بھی پیاسا ہے. میں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چرچ بلڈنگز کے اندر بیٹھ کر ڈگڈگیاں بجانا آسان ہے، ہاللویا کہنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خداوند کہتا ہے میری طرف سے کون جائے گا کہ سوسائڈ بمرز کو جا کر میرے بارے میں بتاؤ. ہاں، ہماری تو ہوا نکل جاتی ہے جب یہ سنتے ہیں ہم تو. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہیں جانا اور ان کو بتانا ہے. وہ آج بھی یہ پیاس محسوس کرتا ہے. چھٹا کلمہ بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے بھائی نے میڈیا پلیئر پر بھی ہمیں اس کے بارے میں سکھایا، جو فتح مندی کا کلمہ ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل 19 باب کی 30 آیت میں ہے، اور وہ یہ ہے، تمام ہوا. 2 الفاظ کا مجموعہ، تمام ہوا. اور ہم نے سنا کہ مسیح خداوند جس خاص مقصد کے لیے عرش سے فرش پر آئے تھے، یعنی ابلیس کے سر کو پیدائش 3 کی 15 کے مطابق کچلنا، صلیب پر قربان ہونے کے ذریعہ سے
اب مسیح خداوند اس کام کو جس کام کے لیے آئے تھے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب کلوری پر اپنی جان گداز کرے، وہ کام جب تکمیل کو پہنچتا ہے تو آپ اب یہ فرماتے ہیں کہ تمام ہوا، یعنی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اس مقصد کو میں نے پورا کیا۔ آپ اور میں دنیا میں بے مقصد بے تکے نہیں پیدا ہوئے، خدا نے ہمیں کسی تک پر اور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ عہد عتیق میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری کیا کرے؟ حمد کرے۔ پڑھیے، تلاوت کیجئے خدا کا کلام، فائدہ ہوگا۔ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، یہ اس کا خاص مقصد تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے عید صعود جو ہم مناتے ہیں وہ اسی بات کو یاد دلاتی ہے۔ شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، پس تم سب قوموں میں جا کر خوشخبری سناؤ، اور جو ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ساری قوموں کے پاس جانا ہے، ساری قوموں کے پاس۔ یہ اس نے ہمیں مشورہ نہیں دیا، یہ اس نے ہمیں چوائس نہیں دیا، یہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دل لگے جے تے کر لینا، نہیں لگے تے کوئی گل نہیں۔ نو 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 نو، اس نے یہ نہیں کہا۔ یہ ارشاد اعظم ہے، حکم، کمینڈ آف اور لارڈ جیسس کرائسٹ۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا اس نے حکم نہیں دیا، بڑے پابند ہیں ان کے، بڑے، لیکن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے ہم کتنے پابند ہیں سوچیں۔ اور اگر میرے عزیزوں، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو طویل عمر عنایت فرمائے، لیکن اگر آج آپ کو آواز آئے کہ چند گھنٹے تیری زندگی میں باقی رہ گئے ہیں، تو کیا آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کام جو تو نے میرے سپرد کیا میں نے اسے تمام کیا؟ سوچئے۔ if not, take step right now, make a decision right now, don't delay۔ آخری کلمہ میں خداوند یسوع مسیح لوکا کی معرفت لکھی یہ انجیل 23 باب کی 46 آیت میں جو دوبارہ میلاپ کا کلمہ ہے، اس میں آپ یوں فرماتے ہیں کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جو ہم نے سن لیا اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ چاہتے ہیں کہ ہم اور 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 آپ کو دیں اور خوب سیر ہو کر جائیں۔ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیے گا، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں بڑے واضح طور پر مقدس یوحنا الہام کی روح سے فرماتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ گویا یسوع خدا، اور یہ حقیقت ہے۔ کاش کے وقت ہوتا ہو اس پر ہم بات کرتے، لیکن جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ کلمہ کی صورت میں جسم اختیار کر کے اس زمین پر آیا۔ کہاں سے آیا؟ بولیے، آسمان سے آیا۔ جی ہاں، وہ آسمانی روٹی ہے، وہ آسمان سے آیا ہے اس زمین پر۔ اور جب اس نے کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور وہ مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد کہاں گیا؟ آج تک یروشلم کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ کہاں گیا؟ ہاں، جب یہ ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آسمان سے آیا ایک خاص مشن کے لیے، اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد جہاں سے وہ آیا وہاں پر وہ واپس بھی گیا۔ جو آسمان سے آیا وہ آسمان پر جانے کی راہ بھی جانتا ہے، جو زمین سے آیا آگے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن یہ بات اہم ترین ہے
کہ اگر آپ آکاش پر, آسمان پر, جنت میں نہیں بلکہ فردوس میں جانا چاہتے ہیں تو مسیحا کے پیرو ہو چلیں, کیونکہ یہ اہم ترین بات ہے. کیونکہ وہ لوگ جو اپنا آپ اس پر وار کر دیتے ہیں, جو اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح اس کے حضور جھکاتے ہیں, جو اپنے گناہوں کا اس کے حضور آنسوؤں کے ساتھ اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنا دل اس کے لیے کھولتے ہیں, خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے صلیب پر میرے گناہوں کا دام اپنے لہو سے چکایا ہے, تیری تعریف ہو خداوند, اپنا دل تیرے لیے کھولتا ہوں, آہ پاک روح کی صورت میں میرے دل میں, تاکہ میں آئندہ کے لیے تیرے لیے جیوں. یہی اصل میں مسیحیت ہے. اور اگر ایسا نہیں تو میرے گرجوں میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مسیح کو اپنے دل میں لے لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہم اس کا گھر بن جائیں اور وہ ہمارے اس گھر میں آ کر سکونت کرے. آپ کی توجہ غور سے سننے اور نہ سونے کے لیے میں شکر گزار ہوں, اور خداوند آپ کو اپنی برکات سے معمور کرے, اور خدا کرے کہ کلام کے یہ حصص جو مختلف خدام کی معرفت ہم نے سنے ہمارے اس گیٹ سے داخل ہو کر اس سے نکل نہ جائے, بلکہ ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں میں بس رس جائیں. امید ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے. خداوند کی مرضی ہوئی تو اس زمین پر پھر, اگر نہیں تو پھر بھی ہم آسمان پر اکٹھے ہوں گے. خداوند آپ کو برکت.